اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم صدقے کے طور پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور آدھے راہ خدا میں پیش کر دیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے دیا ہے اور جو تم نے رکھا ہے اللہ تعالی دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا حضور خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں کہ جتنا مال ہوتا کوشش کرتے محبوب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ آدھا آ کر صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور آدھا گھر میں رکھا۔ جب باری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے تو آپ بھی کہتے ہیں میں نے آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور آدھا مال اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منّا ولا اذى لهم، نہ احسان جتائیں اور نہ تکلیف دیں۔ کچھ لوگ جب صدقہ خیرات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی کو دے رہے ہیں تو اس پر احسان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا احسان پوری زندگی بھولنا نہیں چاہیے، پھر اپنا احسان جتاتے ہیں یا پھر تکلیف دیتے ہیں۔ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جسے صدقہ دیا ہے اسے تکلیف دینا ناجائز اور ممنوع ہے، اور اسی سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ صدقہ دینے کے بعد بندے سے یہ توقع کرے فرمایا یہ میری پیروی ہی کرتا رہے، فرمایا یا اسے نقصان پہنچائے یا اسے جتلائے یار تو اتنا پریشان تھا میں نے تجھے مال دیا تھا، بہت بڑا احسان کیا ہے تمہارے اوپر، فرمایا ایسا کرنے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں ہے، فرمایا احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقے کو باطل نہ کرو۔ احسان جتانا تو یہ ہے دینے کے بعد دوسرے کے سامنے اظہار کریں ہم نے تیرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے، تو نے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا تھا یا اپنی خیرات صدقہ دکھانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا سخی ہوں، یوں اس کا دل میلا کریں۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو آر دلائی جائے تو نادار تھا، مخلص تھا، مجبور تھا، ناتواں تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اس طرح اس پر دباؤ ڈال دیا جائے، فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ آگے رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرماتا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے جس کا نصیب لکھا ہے فرمایا اس کے پیٹ میں وہ لقمہ جانا ہی جانا ہے اور بندہ دیکھ کر ویسے ہی جلتا رہتا ہے۔ فرمایا اس کا نصیب ہے، اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اسے ملنا ہے، تو اپنے دل کو گندا کیوں کرتا ہے؟ رب ارشاد فرمایا اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اسی سے اچھی بات کہی جائے۔ ہمیں درس اور سبق یہ ملتا ہے جب کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ اسے تانے دیتا ہے دیکھ تو اچھا خاصا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے۔ یعنی ہمیں قرآن یہ درس دے رہا ہے اگر دینا ہے تو دے ورنہ خاموش ہو جا۔ فرمایا اسی سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اسی سے درگزر کیا جائے۔ فرمایا مانگنے والا اگر زبان درازی بھی کرے تو تم اسی سے درگزر کرو۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اسی سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جو تم دے رہے ہو، اس صدقے سے بہتر ہے کہ اسی سے اچھی بات کہی جائے جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔
اور ابھی ارشاد فرماتا ہے واللہ غنی، اور اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی، وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ ہے اور گناہگاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ گناہگاروں کے گناہ سامنے ہونے کے باوجود رب جانتا ہے، اس کے باوجود رب تعالیٰ بندوں کو فرمایا جلد سزا نہیں دے رہا، حلم فرمانے والا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اپنے محتاط کی خطاؤں سے درگزر کرو۔ جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، کوئی بھی ہے، اس آیات میں بھی ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے، غنی بھی ہے پھر بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے، بندے کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، فرمایا تم ثواب کے محتاج ہو، لہذا تم بھی فقراء اور مساکین اور اپنے محتاطوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ علم سنت الیہ بھی ہے اور سنت مصطفیہ بھی۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے۔ ظاہر میں مساکین اور محتاطوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دیا کر، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بھی دے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو مار رہے تھے تو غلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اللہ عز و جل تم پر اسی سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اپنے محتاط کو کہتے ہو کہ یہ میرا نوکر بن کر رہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، فرمایا جتنا تم اس پر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اسے اپنا ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ جب وہ کہے کہ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، فرمایا تو اسی وقت اپنا ہاتھ ہٹا لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدمت گاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خادم نہیں رکھا ہوا تھا، تو میرے ستیلے والد نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار لڑکا ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک سفر حضر میں حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور یہ کام میں نے نہ کیا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ جیسے آج کہتے ہیں ہمارے محتاط تو ہمارے غلام بن کر رہے، جیسا ہم کہتے ہیں ویسے ہی کرتے رہے۔ مدینے کے تاجدار نے ہمیں یہ درس دیا، فرمایا ایسا عمل محبوب علیہ السلام نے 10 سال میں اپنے غلام کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں کیا، کبھی نہیں کہا۔ ہم بھی اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی کے امتی ہیں، اس محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، ہمیں بھی آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔